अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आपने, हमने, हम सब ने बहुत दफ़ा ये सुना होगा कि जन्नात ने इंसानों पर हमला कर दिया, जन्नात किसी के घर पे काबिज़ हो गए, जन्नात किसी बंदे पे काबिज़ हो गए। लेकिन ये हमले जो हैं वो जन्नात या गैर मरी मखलूक़ात की तरफ से ही हम सुनते आए थे। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा कि जनाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने जन्नात और बदरूहों और जादू टोनों और इन सब चीज़ों पर हमला कर दिया। अब ये हमला उनका कितना कामयाब है या नहीं है, और उनको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इस पे बात करेंगे। कुछ मुस्तनद हवाले आपको देंगे, कुछ सुनी सुनाई बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर जनाब हम बात करेंगे कि DGISI की तैनाती के हवाले से सुना है कि समरी जो है वज़ारत दिफा में पहुंच गई है। उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर जो भी हो, उस हवाले से ज़रा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक पुराना एक हवाला दूँगा और कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा सा अलर्ट कर दिया जाए। और फिर जनाब लगता है कि ये कोई प्लान बी जो है वो उस पर अमल शुरू हो गया, उसके कुछ असरात सामने नज़र आने शुरू हो गए हैं, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब इस बात से कि लगता है कि कहीं पर कोई प्लान बी शुरू हो गया है। ये तो हम देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। कभी चौधरी सरवर साहब जो हैं गवर्नर पंजाब, पता चलता था वो कोई ग्रुप ला रहे हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। फिर हमें पता चला कि अलीम खान साहब भी को राज़ी नहीं हैं। फिर जनाब ये खुसरो बख्तियार साहब वाला मामला हुआ पिंडोड़ा पेपर्स के बाद कि जनाब वो उन्होंने भी कोई धमकी दे दी कि जी 22 बंदे मेरे साथ हैं। फिर परवेज़ खटक साहब का भी सामने आया कि वो इतने ही बंदे उन्होंने भी क्लेम कर लिया कि बंदे मेरे साथ हैं। और फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तो चलें खान साहब को वक्तन फ़वक्तन जिसे कहते हैं कि छेड़ती रहती हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर से बड़ी संजीदा आवाज़ें आना शुरू हो गई थी और हमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। और बहरहाल अब जब ये DGISI की तकर्री की समरी वाला मामला सामने आया और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर कुछ इख्तिलाफ़ राय पाया गया। अब ये इख्तिलाफ़ राय तरीक़ाकार के हवाले से था, नाम के हवाले से था, ये अब एक अलग बहस है, हम उस पर नहीं पढ़ते। लेकिन बहरहाल जो आखिरी इत्तलात मिली वो ये थी कि जनाब समरी जो है वो वज़ारत दिफा में पहुँच गई है, और वज़ारत दिफा में पहुँचने के बाद अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जब वो उन तक जाएगी तो उसमें जो नाम तजवीज़ किए गए उनमें से किसी एक का वो इंतखाब करेंगे। इंतखाब करने वाली बात पे अगर हम जाएँ तो बज़ाहिर तो हमने यही सुना है, जो ज़राए कहते हैं कि जी वो नाम वही होगा जो कि पहले ISPR ने अनाउंस किया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ उसका जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से एतराज़ किया था और फिर वो उसी नाम को अप्रूव भी कर देंगे। अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर तो बड़ी वो कहते हैं गुडी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो खान साहब के बारे में बंदा कोई कुछ कह तो नहीं सकता कि वो कब क्या कर बैठे हैं, बड़े अनप्रेडिक्टेबल किस्म की वो शख्सियत हैं। तो जैसे खबरें आ रही हैं कि कोई मुशीर हैं खान साहब के, वो उनको ऐसे वैसे मशवरे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब तुसी प्राइम मिनिस्टर हो, तुहाडे कोल जी इख्तियार, किसी की क्या मजाल, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। उनके एक मुशीर का नाम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। उस मुशीर के हवाले से ज़रा खान साहब को भी मोहतात रहने की ज़रूरी नहीं कि वो मुशीर गलत ही मशवरे दे रहा हो, लेकिन माजी का रिकॉर्ड भी ज़रा देख लीजिए। वो मुशीर साहब जो हैं वो पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होते थे और उस एक ज़माने में कहा जाता था कि वो जब यूसुफ ज़रा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो वो साहब बड़े ओपनली क्लेम किया करते थे कि मैं हूँ तो वफाकी वज़ीर, लेकिन मैं सदर और वज़ीर आज़म दोनों के भरपूर ताकत और इख्तियारात को इंजॉय करूँ, यानी कि उन दोनों के वो बड़े चहीते थे। लेकिन जब मसला पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ख़त लिखने को कहा गया तो वो साहब फिर गायब हो गए। फिर बड़े ज़रदारी साहब ने बंदे भेजे, बड़े ही यूसुफ गिलानी साहब ने बंदे भेजे, फ़ोनें खड़काई, यानी कि बड़े कबूतर शबूतर भी उड़ाए होंगे, लेकिन वो साहब फिर उनको दस्तयाब नहीं हुए उस वक़्त तक जब तक कि वो हुकूमत गिर नहीं गई। तो उन्होंने मतलब वो जो कुछ भी किया उन्होंने उनको भी पकड़ाई नहीं दी थी, तो खान साहब इन्होंने पकड़ाई, आपको भी कोई नहीं देनी, तो ज़रा देख भाल के चलिएगा। पहले ही बड़े जिसे कहते हैं कि अच्छा इमेज नहीं जा रहा है जो भी कुछ हो रहा है इस तैनाती के हवाले से। अब हम बात आते हैं जनाब ये जो आज मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया, वो पंजाबी में कहते हैं कट्टा खोल दिया। वैसे तो इस किस्म के कट्टे वो खोलती रहती हैं, जब भी आती हैं कोई नया कट्टा खोलती हैं। पिछली दफ़ा आई थी तो उन्होंने उस दिन तक वो बल्कि चार्ज तो भी उनके पास है DGISI जनरल फैज़ हमीद के ऊपर उन्होंने बड़े ताक कर निशाने लगाए। लेकिन आज जब वो आई तो उनके जो है वो
ہدف جو ہے وہ انسان نہیں تھے، وہ ان کا ہدف جناب جنات تھے اور ربائی مخلوقات تھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس کا اظہار کیا اس بات پہ کہ ملک کا نظام اگر جنات کے ذریعے اور جادو ٹونوں کے ذریعے اور طوطا فعال کے ذریعے چلایا جائے گا تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی۔ بہت سارے لوگ اس پہ بڑی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ کو ایسا کہنا چاہیے تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ویسے تو کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور سیاسی جنگ میں جتنا نقصان انہوں نے اٹھایا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم کچھ چیزوں کا جائزہ لیں گے اور آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مریم صاحبہ کا یہ جو کچھ کہنا تھا وہ جائز تھا یا نہیں جائز تھا۔ اس حوالے سے 2-3 مستند باتیں اور پھر جو سنی سنائی باتیں۔ اچھا دلچسپ بات ہے کہ جو مستند باتیں ہیں جو میں آپ کو حوالے دینے لگا ہوں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں، لیکن جو سنی سنائی باتیں ہیں ان میں 1-2 بڑی مزیدار چیزیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ذرا جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے یہ بات کرنی ان کی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی۔ میں ان کی سیاسی حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ان کے خان صاحب کے ساتھ سیاسی مسابقت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی کہ جو عملیات وغیرہ اور جادو ٹونا وغیرہ یہ بات ان کی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو بڑی کم از کم بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جناب ایئر وائی نیوز چینل، جی ایئر وائی جو بڑے خان صاحب کے بڑا فین ہے پورا کا پورا چینل ہی، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک ٹی وی پر میں نے ایک نیوز پیکج خبرنامے کے اندر دیکھا تھا جس میں ان کے رپورٹر جو ہے وہ تعویذوں کی ایک قطار دکھا رہے تھے جو کہ بنی گالا سے لے کر پرائم منسٹر ہاؤس تک تھی۔ سڑک کے دونوں طرف جتنے درخت تھے سب پہ تعویذ لٹکے تھے اور ایک ہی کلر کے کپڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ اس چیز کو نوٹس کیا اور اس پہ ایک پیکج بنا کے چلا لیا۔ پتہ نہیں بعد میں ان کی نوکری بچی ہوگی یا نہیں بچی ہوگی، لیکن بہرحال یہ ہوا تھا۔ یہ ایک مستند حوالہ ہے، باقاعدہ اس پیکج بنا دکھائے گئے تعویذ لٹکتے ہوئے، پورے رستے پہ دکھائے گئے کہ جناب ان تعویذوں کی چھاؤں میں وزیر اعظم صاحب موو کرتے ہیں اگر وہ جب بھی سڑک کے ذریعے جاتے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ حوالہ تھا۔ دوسرا حوالہ وہ بڑا دلچسپ تھا جناب، کچھ عرصہ قبل یعنی کہ غالباً 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، قائمہ کمیٹیاں، کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے تو پہلے بل وہ قائمہ کمیٹیاں ڈرافٹ کرتی ہیں، اس کو اپروو کرتی ہیں، اس کے بعد وہ بل اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر قانون سازی ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ یہ حکومت بڑی تیزی سے بل لاتی ہے، کبھی صحافیوں کے خلاف بل لے آتی ہے، کبھی چیئرمین نیب کے والے سے کوئی آرڈیننس لے آتی ہے، لیکن یہاں ایک بل کے معاملے میں یہ بہت زیادہ عجیب و غریب ان کا رویہ تھا، اور وہ بل تھا کالے جادو کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے مبینہ طور پر ایک بل ڈرافٹ کیا تھا جس میں کالے جادو کرنے والے جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کے لیے جو سزائیں آلریڈی مقرر ہیں قانون میں وہ بہت کم تھی، تو ان کو باقاعدہ اسپیسیفکلی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کی جو نہیں خاصی جسے کہتے ہیں کہ قابل ذکر حد تک مؤثر سزائیں اس میں تجویز کی گئی تھیں کہ اتنے لاکھ روپے جرمانہ اور اتنے سال قید، اور تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی اس میں جو قائمہ کمیٹی تھے اور ان سب لوگوں نے اس کو اپروو کیا۔ لیکن چونکہ حکومتی جماعت کے اراکین کی تعداد زیادہ تھی، اور نیچرل بات ہے کہ زیادہ ہی ہوتی ہے جب حکومت ان کی ہے، تو پی ٹی آئی نے بغیر کوئی وجہ بتائے وہ جو کالے جادو کے خلاف قانون سازی تھی اس کو انہوں نے اپروو کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ قانون سازی تو نہیں ہو سکتی، اور میں بھی بڑا ہکا بکا رہ گیا، جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں وہ بڑے حیران ہوئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جناب یہ مسئلہ کیا ہے، کالے جادو کے خلاف اگر ایک قانون سازی ہو رہی ہے، بڑا ہمارے معاشرے میں اس کو سے تباہی پھیلتی ہے، بڑی پریشانیاں لوگوں کو پیدا ہوتی ہیں، بڑا شر اور فساد پھیلتا ہے معاشرے میں، فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی اس طرح کے لوگوں کو بڑا جسے کہتے ہیں کہ برا سمجھا جاتا ہے اور ان کو برا کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے وہ بل منظور نہیں ہونے دیا۔ منظور کیا ہونے دیا؟ پیش ہی نہیں ہونے دیا۔ ڈرافٹ جب ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی کالے جادو کے خلاف تو قانون سازی نہیں ہوگی، لیکن اس کی وجہ آج تک کوئی نہیں بتائی گی۔ تو پھر یہ چیز اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جناب پہلے ایئر وائی نے پیکج چلایا، پھر جادو ٹونے والوں کے خلاف جو بل ڈرافٹ ہوا اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا۔ اچھا پھر 2 اور حوالے ہیں، ایک تو سردار عثمان صاحب بزدار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کا نام عین سے شروع ہوتا ہے تو وہ خان صاحب اس وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بات تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اب تو یہ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، کبھی اس چیز کی کوئی تردید بھی آج تک نہیں آئی۔ دوسرا جب آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جب ایک جگہ جلسے پہ گئے اور نام آیا عبدالقیوم نیازی کا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا ادھر بھی کوئی نیازی، یعنی کہ وہ ان صاحب کو جانتے نہیں تھے اس سے پہلے۔ اور اس کے بعد جب وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کے انٹرویوز خان صاحب کر رہے تھے تو اس میں وہ بیرسٹر سلطان محمود تھے، یہ جو سینٹورس کے جو مالک ہیں یہ تھے، اور جو دیگر کچھ لوگ بھی ہوں گے،
تو ان میں وہ عبدالقیوم نیازی صاحب نہیں تھے. تو جناب اتنے میں ہمارے دوست رپورٹر وقار شتی نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب این سے نام شروع ہونے والے 2 افراد کو اور فلاں حلقوں سے ان کا تعلق ہے, ان کو ہیلی کاپٹر بھیج کر ان کے آبائی علاقوں سے پرائم منسٹر ہاؤس بلایا گیا, انٹرویو میں شامل کیا گیا پرائم منسٹر کے لیے, اور پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی فال چھال نکلی ہے اور پھر ان کا نام سامنے آیا. تو وہ خود جو عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں پرائم منسٹر ہیں, یہ خود ریکارڈ میں وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے پرائم منسٹر کو بنا دے گا, نہ ہی وہ امیدوار تھے. تو یہ ان کا پرائم منسٹر بننا, چیف منسٹر بننا, سردار عثمان بزدار کا, پھر اے آر وائی کا وہ تویز آگے دکھانا, اور پھر جناب یہ کالے جادو کے خلاف جو قانون سازی ہے اس کی مخالفت کرنا, یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو مریم صاحبہ کی بات کو سپورٹ کرتی ہیں کسی حد تک. اور اب یہ باتیں وہ ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. اب آف دی ریکارڈ 2 باتیں بڑی زبردست ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ایک تو جناب عمر چیمہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جی اب یہ چونکہ سنی سنائی بات ہے, عمر چیمہ صاحب کا ٹویٹ ہے, اب وہ کتنی بات درست ہے عمر چیمہ صاحب کو پتہ ہوگی, دروغ بر گردن راوی, کہ کسی جگہ پر کسی شخصیت کا کوئی پتلا بنایا گیا ہے, 8-9 ملنگ ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سوئیاں چپو رہے تھے پتلے میں, اور اس کے بعد اس کو آگ لگائی گئی اور کچھ ان کی تصاویر بھی بنا لی گئیں, کچھ لوگوں نے بنا لی. تو یہ ایک معاملہ جو تھا وہ گزشتہ 2-3 دنوں سے بڑا گرم تھا عمر چیمہ صاحب کی ٹویٹ کے بعد کہ جناب ایسا بھی ہو رہا ہے, مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جناب ایک اور جو بات سننے میں آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. سنا ہے مریم صاحبہ کی تعویذ گھنٹے اور جادو ٹونے اور جنات شنات کی مخالفت کی باتوں کے بعد بنی گالہ میں 2 افراد کا داخلہ بند ہو گیا. وہ دونوں حضرات جو ہیں وہ مبینہ طور پہ پتہ چلا ہے کہ وہ مرد ہیں اور کوئی یہ چلے شلے کاٹنے والے ہیں. تو جو سیکیورٹی حکام نے انہوں نے کہا کہ جی ان کا داخلہ اب بند ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کتنی درست ہے یا کتنی نہیں ہے. یہ لاہور کے ایک جرنلسٹ ہیں گوہر بٹ, انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے, تو وہ ایک دفعہ پھر میں کہوں گا دروغ بر گردن راوی, لیکن یہ دونوں چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ملنگوں والی اور پتلے والی بھی, اور بنی گالہ میں 2 افراد کا داخلہ بند ہونے کی اگر بند ہوا تو بہت اچھی بات ہے جی. اور یقیناً ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ چیزوں کو عقلی بنیادوں پہ, سائنسی بنیادوں پہ, حقائق کی بنیاد پہ, گراس روٹ لیول پہ چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہوں گے. مجھے تو نہیں یقین کہ وہ تعویذ گنڈوں پہ اس پہ یقین کرتے ہوں گے, لیکن بہرحال مریم صاحبہ نے الزام لگایا ہے, اور ان کا الزام لگانا کتنا بنتا تھا کتنا نہیں بنتا تھا, لگانا ان کو چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا, یہ فیصلہ تو آپ کیجئے. میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھ دیے ہیں, اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر کچھ اچھی سی سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.